السلام علیکم ایوری ون۔ دینار کی پلے لسٹ میں سے مجھے 3 ایپیسوڈ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا تھا اور وہ تھے ایپیسوڈ نمبر 3، 4 اور 7۔ اور یہ ایپیسوڈ میں نے ڈیلیٹ بھی اسی لیے کیے تھے کیونکہ اس پر مجھے کاپی رائٹ کلیم تھا جی، میوزک کی وجہ سے، اسی لیے میں نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تو اب میں نے کل رات کو تیسرا اور چوتھا ایپیسوڈ شامل کر دیا تھا، یعنی کہ اس کو ایک ہی ویڈیو کی شکل دے دی تھی، اور آج میں انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 7 کو شامل کروں گی جی، 7 شامل کروں گی۔ اس کے بعد تو پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا 1 سے لے کر 10 تک، میں نے اس کے ایپیسوڈ پڑھ دیے ہوئے ہیں، وہ آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں پوری لسٹ کو ترتیب دے دوں گی۔ تو چلے آئیے ایپیسوڈ کرتے ہیں سٹارٹ۔ ایپیسوڈ نمبر 6 کا جو اینڈ ہوا تھا وہ یہاں سے ہوا تھا کہ ان کے جو طب خانہ تھا ادھر ایک ہڑبڑی مچ گئی تھی کہ کچھ لوگ چیخ چلا رہے تھے، اور یہ دونوں دینار اور اس کا دوست دونوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے ایپیسوڈ کو کیا تھا ختم۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کہا تھا کہ اندر کسی کو نہ آنے دیا جائے اور تمام مریضوں کو نکال دیا جائے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اس دریچے پر دستک ہوئی جو مکان کے بیرونی اور اندرونی حصوں کے درمیان تھا۔ قریب ہی ایک دروازہ بھی تھا مگر اس پر کھٹکا نہیں ہوا۔ میں نے دھیرے سے دریچے کا تھوڑا سا پٹ کھولا۔ کیا ہوا ہے طبیب سانم؟ میں نے عارج سے پتہ کیا۔ فی الحال تو ہم گھیرے گئے ہیں۔ کیوں؟ ابھی معلوم نہیں ہوا، عارج نے سرگوشی کی۔ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں دھیمی آواز میں بولی، میں یہاں موجود ہوں۔ دریچہ کھلا رکھوں کہ بند کر دوں؟ عارج نے پوچھا۔ تھوڑا سا کھلا رہنے دو، آنے والے آدمزاد کوئی شیر تو نہیں کہ ہمیں کھا جائیں گے۔ عارج سے یہ کہتے ہوئے وقتی طور پر جو گھبراہٹ مجھ پر طاری ہو گئی تھی اس کا نام و نشان نہ رہا۔ یہ نسخہ اچھا ہاتھ آ گیا تھا کہ برا وقت پڑے تو دوسرے کو سمجھانے لگو، خود بخود ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت برا نہیں بلکہ ہم خود برے ہوتے ہیں۔ ماں ان میری ایک خادمہ نے مجھے آ کر بتایا۔ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ محافظ 10۔ کون بلا رہا ہے؟ میں نے خادمہ کی بات کاٹ دی۔ ان سے نام پوچھ کر آؤں؟ خادمہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ نہیں، میں اپنی چوکی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس دوران میں مجھے اپنے خوف کی وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ قصہ صرف یہ تھا کہ کسی آدمزاد کو میری حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ میں نے 3 بار لا حولہ پڑھی اور اپنے دلان سے باہر آ گئی۔ چادر کو میں نے اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا تھا۔ آدمزادوں کے درمیان رہ کر میں نے ان کے طور طریقے سیکھ لیے تھے۔ خادموں نے میری خاطر راستہ بنایا اور میں گھر کے عقبی دروازے تک پہنچ گئی۔ باہر نکلتے ہی میں نے بلا جھجک ایک گھڑ سوار کو مخاطب کیا۔ کس لیے تم لوگوں نے متب کو گھیرا ہے؟ میں نے اس گھڑ سوار آدمزاد کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی۔ یہ تو مجھے معلوم ہو ہی گیا تھا کہ وہ خلیفہ کا محافظ دستہ ہے، اسی سبب اس گھڑ سوار سے بولی، تمہارے دستے کا سالار کون ہے؟ میں ابھی انہیں لے کر آتا ہوں۔ گھڑ سوار یہ کہتے ہی دوڑ لیا۔ اس عرصے میں میری خادمائیں بھی باہر آ گئی تھیں۔ تم اندر ہی رہو، مجھے فی الحال تمہاری ضرورت نہیں۔ جی بہتر، ان میں سے ایک بولی۔ فرار کا راستہ کھلا تھا، اگر چاہتی تو وہاں سے رفو چکر ہو جاتی اور عارج کو بھی نکال کر لے جاتی، لیکن یہی کرنا ہوتا تو بغداد کیوں آتی؟ ذرا دیر ہوئی تھی کہ میں نے زمین پر دمک محسوس کی۔ کچھ گھڑ سوار اسی طرف لپکے چلے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آگے تھا۔ قریب آنے سے پہلے ہی وہ اپنی سواریوں سے اتر گئے۔ میں ان آدمزادوں کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور سر جھکائے وہ آدمزاد میرے سامنے آ کر رک گیا۔ جی؟ بولے کیا بات ہے؟ کیوں آپ نے یہاں سنسنی پھیلائی ہے؟
میرے لہجے میں جواب طلبی تھی۔ غلام معافی کا خواستگار ہے۔ وہ میرے سامنے تھوڑا سا جھکا۔ میری نظر اس آدم زاد کے چہرے پر تھی۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ غلام نے معافی؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور آپ سے؟ تم پر آ گئی۔ تم نے کیا غلام کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جو کہنا ہے صاف کہو۔ عرض کرتا ہوں کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ معلوم نہیں آدم زاد اتنی چک پھیڑیاں کیوں دیتے ہیں؟ سیدھی طرح بھی تو بات کی جا سکتی ہے۔ محافظ دستے کے سالار نے آخر کار بتا ہی دیا کہ مجھے خلیفہ المہدی کی بیوی خیر زان نے بلایا ہے۔ میرے لیے اس کی وجہ سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ آدم زادوں نے شاید ایسے ہی موقعوں کے لیے کہا ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ آدم زادیوں کو دعائیں دیتے ہوئے مجھے خاصے دن ہو گئے تھے۔ قصر خلافت سے بھی یہ آدم زادیاں میرے مکان پر آتی جاتی رہتی تھیں۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں نے محافظ دستے کے سالار سے کہا، ملکہ محترمہ کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کر دیں۔ انہیں بتا دیں کہ ہمارے مطلب کا وقت ظہر کے وقت تک ہے، اور یہاں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنی خلقت جمع ہے۔ ملکہ عالیہ کی خدمت میں ہم خود بعد ظہر کے حاضر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ بہتر ہے۔ یہ کہہ کر سالار میرے سامنے ادب سے جھکا اور پھر رخصت کی اجازت ہے غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکل گیا۔ محافظ دستے کے سپاہی چلے گئے تو میں واپس اپنے دلان میں آ گئی۔ ایک معمولی سی غلط فہمی نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ آدم زادی جس نے مجھے مسمی بطور تحفہ یا رشوت دینا چاہی تھی اور جسے میں نے قبول نہیں کیا تھا، اسی کے دھوکے میں بات کا بتنگڑ بن گیا تھا۔ مکان کے بیرونی حصے میں موجود عارج کو صورتحال سے مطلع کرنے کے لیے میں نے درمیانی دریچے پر ہلکی سی دستک دی۔ جی؟ اس نے دریچہ تھوڑا اور کھول دیا۔ میں نے اسے کچھ کہے بغیر دریچے کو پہلے سے زیادہ بھیڑ دیا۔ وہ بہرحال ایک جن زادہ تھا اور میں بھی، مگر ہم دونوں میں فرق تھا۔ سرگوشی اور منتصر الفاظ میں عارج کو میں نے ساری بات بتا دی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے اطمینان تو ہوا۔ عارج میری وجہ سے بغداد آیا تھا، یوں وہ میری ذمہ داری بن گیا تھا، یا پھر یہ کہہ لیں کہ میں نے اسے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔ اس روز پہلے ان آدم زادیوں کو میں نے دیکھا جو مدد کی مستحق تھیں۔ امیر زادیوں کی باری بعد میں آئی۔ ظہر کے بعد حسب معمول خادموں نے مکتب بند ہونے کا اعلان کر دیا۔ جو مریضائیں باقی رہ گئی تھی ان سے اگلے روز آنے کا کہہ دیا۔ مکان میں اب عارج اور میں اکیلے تھے۔ کیسے چلنا ہے کیسے خلافت دینار؟ عارج نے سوال کیا۔ آدم زادوں کی طرح، میں نے جواب دیا۔ پھر 2 گھوڑوں کا بندوبست کیا گیا۔ سو اس طرح سے طبیب اور طبیبہ کی سواری کیسر خلافت کی طرف روانہ ہوئی۔ بغداد کا کوئی گلی محلہ ہی شاید ایسا ہوگا جو میں نے نہ دیکھا ہو۔ شہر کے مغربی حصے سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہم جلدی مشرقی حصے میں پہنچ گئے۔ کیسر کے دروازے پر ہمارا استقبال کرنے والا محافظ دستے کا سالار موجود تھا۔ یہ آدم زاد اور آدم زادیاں بھی خوب ہیں۔ ذرا سی چھینک آ جائے تو طبیب کے پاس دوڑ لیتے ہیں، چاہے اس کی ضرورت نہ ہو۔ طبقہ عمرہ میں توبہ مرض عام ہے، بلکہ خیرزان کو ہلکی سی حرارت ہو گئی تھی، سو کسی نے اسے میرا ذکر کر دیا اور اس نے کہا کہ بلوا لو، بس جی آ گئی مصیبت۔ دوڑ بھاگ ہونے لگی۔ عارج کو مردانہ حصے میں ہی روک لیا گیا تھا۔ میں نے نسخہ لکھ دیا۔ ملکہ کے حکم پر کیسر کا ایک خادم ہمارے ساتھ ہو لیا۔ دوا لے آئے وہ، اسے عارج نے دعا بنا کر دے دی۔ کیسر خلافت میں جاتے اور آتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی تھیں۔ وہاں خلافت کے دعوے دار عیسیٰ کا ذکر بھی میں نے سنا۔ اسی دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ خلیفہ نے اپنے 2 سالاروں کو رہبہ بھیجا ہے۔ خلیفہ المہدی اس جھگڑے کو نمٹانا چاہتا تھا۔ اس نے اور اس کے بہی خوابوں نے فیصلہ کیا کہ الہادی کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا جائے۔ اس میں عیسیٰ رکاوٹیں ڈال رہا تھا۔ وہ اگر ولی عہدی کے
دعوے سے دستبردار ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے کوئی مسئلہ نہ رہتا۔ المہدی کے 2 بیٹے تھے، ایک الہادی اور دوسرا ہارون۔ اسی ہارون کو بعد میں الرشید کا لقب ملا اور یہ ہارون الرشید کہلایا۔ قصہ منتصر یہ ہے کہ عیسیٰ کو کونے سے آنا ہی پڑا۔ اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی طور پر الہادی کے ہاتھ پر بیعت کی نوبت نہ آئے، مگر ناکام رہا۔ اس نے حالات سے صلح کر لی، اور آدمزاد ایسا ہی تو کرتے ہیں۔ بغداد والوں نے دیکھا کہ خلیفہ المہدی عیسیٰ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف آ رہا ہے، اسے خلیفہ کی معاملہ فہمی ہی کہا جائے گا۔ عیسیٰ کا ذکر کیونکہ بہت طول کھینچ گیا تھا، سو میں نے اسے یہیں ختم کر دیا۔ اس روز دوپہر کو جب کیسر کا خادم دعا لے کر چلا گیا تو عارج مجھ سے بولا تھا، اے دینار، کیا تجھے انسانی قالب میں تنگی محسوس نہیں ہوتی؟ میں نے بغور اسے دیکھا۔ کیا تو ابھی سے تنگ آ گیا ہے اے عارج؟ ابھی تو ہمیں زمانوں زمانوں اور جہانوں جہانوں کا سفر کرنا ہے۔ میں بھی تیری ہی طرح جن زادی ہوں، یا جن زادی کہہ لے، میں اسے سمجھانے لگی۔ پھر بھی اس وقت عارج کی کیفیت ایسی تھی کہ میں وقتی طور پر انسانی قالب سے نکل آئی۔ عارج نے بھی ایسا ہی کیا۔ چل اے عارج، صحرا کی طرف چلتے ہیں۔ عارج فوراً سے راضی ہو گیا۔ سیر سپاٹے کا تو وہ پہلے سے ہی عادی تھا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ سیر سپاٹا بھی بے مقصد نہیں تھا۔ ہم صحرا میں ایک نخلستان دیکھ کر وہاں اتر گئے۔ اے دینار، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ عارج چہکنے لگا۔ ہاں ہے تو صحیح، میں بولی، پر اس وقت تک جب خوابوں کی تتلیاں ہاتھ آ جائیں۔ لگتا ہے تجھے شاعری بھی آتی ہے اے دینار۔ یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں۔ کہاں اے دینار؟ موصل، میں نے بتایا۔ وہاں کیا ہے؟ اسی پایا زنجیر قیدی کا حال معلوم کرنا ہے جسے موصل بھیجا گیا تھا۔ یاد آیا تجھے حسن بن ابراہیم؟ میں نے کہا۔ تو بھی عجیب ہے دینار، میں تو سمجھ رہا تھا کہ گھوم پھر کر ہم واپس بغداد پہنچ جائیں گے۔ واپس تو خیر وہی چلنا ہے، لیکن کچھ دیر موصل میں۔ عارج بول اٹھا۔ اچھا چل، ورنہ پھر شام کو مکتب کھولنے میں دیر ہو جائے گی۔ اس نخلستان سے میں نے موصل کا رخ کیا اور وہاں پہنچتے ہی مجھے ایک اور سنسنی خیز خبر ملی۔ حسن بن ابراہیم قید خانے سے فرار ہو چکا ہے۔ یہی تو وہ حسن تھا کہ خطابت میں جس کی بڑی شہرت تھی۔ میں نے اسے کیسر خلافت میں دیکھا تھا۔ یعقوب حسن کے ساتھ قید تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ خلیفہ کی نظروں میں وہ چڑھ گیا۔ دوسری جانب وہ حسن سے بھی ملا ہوا تھا۔ خلیفہ سے ایک ملاقات میں یعقوب نے کہا تھا کہ حسن کو امان مل جائے تو وہ اسے خلیفہ کے حضور پیش کر سکتا ہے۔ خلیفہ المہدی نے یعقوب کی بات مان لی۔ حسن کی ذہانت سے خلیفہ بڑا متاثر ہوا اور اسے وقت بے وقت حاضری کی اجازت دے دی۔ وہ اسی لائق تھا اور حسب لیاقت خلیفہ نے اسے اپنا مشیر بنا لیا۔ وہ دربار خلافت میں حاضر ہو کر سرحدی امور، عساکر اسلامیہ، تعمیراتی قلعات، قیدیوں کی رہائی اور معافی اور زر جرمانہ اور مستحقین کو صدقات دینے کی بابت مشورے دیتا تھا۔ خلیفہ نے اس آدمزاد حسن کو اس کی خدمت کے صلے میں 1,00,000 درہم بھی عطا کیے۔ یوں خلیفہ نے اپنے ایک بہت بڑے مخالف کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ یہ اس آدمزاد حسن کا قصہ ہے جس کے پرستار اب خلیفہ کا دم بڑھنے لگے۔ آدمزادوں میں وفاداریاں تبدیل کر لینا ایک عام سی بات ہے۔ میں نے ان آدمزادوں کے بڑے ہی رنگ دیکھے ہیں اور ان کے سنگ رہی ہوں۔ بلا شبہ یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس حقیقت کو بھلا کون بدل سکتا ہے؟ اور جنہوں نے باوجہ ایسی کوششیں کی وہ ہم میں سے نہ تھے۔ وہ مسلمانوں سے جلدی اور الزام تراشیاں شروع کر دیتے تھے۔ انہیں حسد تھا اور وہ آدمزادوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے در پر تھے۔ میں جس زمانے کی بات کر رہی ہوں یہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ زمان و مکان کی تبدیلی چہروں اور منظروں کو دھندلا دیتی ہے۔ سو یہ منظر اس دور کے بغداد کا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو میں جس کے جی میں جو آتا ہے بک دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈینگیں ماری جا رہی ہیں، کسی کو کافر مانا جا رہا ہے کہ اپنے ماضی کو بھول جا اور اپنے حال کو دیکھ، کسی کس حالت میں ہو۔ تو کیا ہم اپنے اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں اور انہیں برا بھلا کہیں؟ مگر کیوں؟ مسلمان بہت برے ہیں تو پھر اچھا کون ہے؟ یہ تو کوئی بتائے۔
میں شاید جذباتی ہو کر ورزی کرنے لگی ہوں۔ ورز کہنے پر مجھے اپنے قبیلے کا عالم سوما یاد آ رہا ہے۔ اب تک میری تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ آرچ کو ساتھ لے کر میں مقررہ وقت پر بلا ناگا سوما کے پاس پہنچ جاتی۔ اسی کی وجہ سے مجھے بغداد میں مکتب کھولنے کی اجازت ملی تھی، ورنہ تو میرا باپ اخزم شاید اس پر کبھی بھی آمادہ نہ ہوتا۔ بغداد کے سیاسی حالات نفاق دور ہونے سے بڑی حد تک پرسکون ہو گئے تھے۔ خلیفہ المہدی کے چہرے پر اب فکر و پریشانی نظر نہ آتی تھی۔ اب اس نے اپنے گرد ذہین آدمزادوں کو جمع کر لیا تھا جو کہ اسے بہتر مشورے دیتے تھے۔ ان میں سے اہم عہدوں پر متعین جو آدمزاد بہتر کام نہ کرتے اور ان کی کارکردگی مناسب نہ ہوتی، المہدی انہیں بدل دیتا۔ اس کی واضح مثال المہدی کا وزیر ابو عبداللہ ہے۔ ہوا یہ کہ ابو عبداللہ ہی نے یعقوب کو المہدی تک پہنچنے کا راستہ دیا۔ یعقوب نے اس کی کاٹ شروع کر دی۔ ابو عبداللہ اگر واقعی لائق ہوتا تو اسے اپنے منصب سے کون ہٹاتا؟ ابو عبداللہ عہد حکومت المنصور میں المہدی سے ملا تھا۔ المہدی نے اس کی بے حد عزت کی تھی اور اسے اپنے ساتھ خراسان لے گیا تھا، کیونکہ ابو عبداللہ کے کاموں میں المہدی کو پورا اعتماد ہو گیا تھا۔ اس لیے لوگوں نے اس کی چغلی شروع کر دی۔ المنصور کے آزاد کردہ غلام ربیع کا ذکر تو میری داستان میں پہلے بھی آ چکا ہے، سو وہ اپنے آقا المنصور کی حکومت کو پھلتے پھولتے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اسے چغل خوری پسند نہ تھی، مگر چغل خور کب کسی کی پسند اور ناپسند دیکھتے ہیں۔ اس فضا کو بدلنے اور ابو عبداللہ کا دفاع کرنے میں ربیع بڑا مستعد رہتا تھا۔ ربیع گویا ابو عبداللہ کی ڈال بن گیا۔ اسی وجہ سے المنصور نے اپنے بیٹے المہدی کے نام اس وقت ایک پیغام بھیجا۔ جب وہ خراسان میں تھا اور پیغام کے الفاظ یہ تھے: ابو عبداللہ کے متعلق کسی کے کہنے سننے کا کچھ خیال نہ کرنا۔ اسے اپنے باپ کی یہ تاکید المہدی کو یاد تھی۔ ربیع بھی اب عبداللہ کو بھولا نہ تھا۔ المہدی خلیفہ بن گیا تو ربیع ابو عبداللہ کے مکان پر اس سے ملنے گیا۔ ربیع کے بیٹے فضل نے باپ سے اختلاف کیا۔ اس پر ربیع بولا: تم ابھی بچے ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ وزیر ہے، اس کے ساتھ اب عہدے کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ دیکھو جو برتاؤ ہم اس کے ساتھ کریں، اس میں تم مداخلت نہ کرنا اور نہ کسی سے اس کا تذکرہ کرنا۔ ابو عبداللہ ابن آدم زادوں میں سے تھا جو زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں۔ اسے وزیر ہونے کا غرور تھا، اسی سبب اس نے ربیع کو فوراً حاضری کی اجازت نہ دی۔ وہ مغرب کے وقت سے ابو عبداللہ کی ڈیوٹی پر ٹھہرا رہا۔ جب نماز عشاء پڑھ لی تو حاضری کی اجازت ملی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو عبداللہ ربیع کا بڑا پرجوش استقبال کرتا، مگر وہ مسند بچھائے تکیہ لگائے بیٹھا رہا، اٹھ کر بھی نہیں بیٹھا۔ ربیع نے مکے میں سابق خلیفہ المنصور کی تدفین کا تفصیل سے ذکر کیا۔ اسے مکے سے آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ درمیان ہی میں ابو عبداللہ بول اٹھا: ہاں، ہم کو تمہاری کارگزاریوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ابو عبداللہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس طرح سے بات کاٹنا ربیع کو بڑا کھل گیا۔ وہ کوئی کم رتبہ شخص نہ تھا۔ کچھ دیر وہ چپ بیٹھا رہا کہ وزیر ابو عبداللہ کچھ کہیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ مجبوراً ربیع وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ فضل نے پھر اپنے باپ ربیع سے کہا: آپ نے یہ کام غیر مناسب کیا ہے۔ ربیع نے جواب دیا: نہیں، جو میں نے کیا وہی مناسب تھا، مگر اب میں اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ربیع جذباتی ہو کر مزید کہنے لگا: یاد رکھنا تم فضل کہ میں اپنی عزت و آبرو اور مال اور اس کی تذلیل میں مٹا دوں گا۔ اب اسے کیا حاصل؟ فضل جو تھا بڑا برا سا منہ بنا کر بولا: جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اس واقعے کے بعد ربیع ابو عبداللہ کے عیبوں کو تلاش کرنے لگا۔ یہ خبر ابو عبداللہ کو بھی ہو گئی، لیکن غرور کم نہ ہوا۔ البتہ احتیاط کرنے لگا کہ ربیع اسے نیچا نہ دکھائے، اسے حرف گیری کا موقع نہ ملے۔ ربیع نے بات منتے نہ دیکھی تو وہی راستہ اختیار کیا پہلے جس کے خلاف تھا۔ اس نے ایک روز موقع محل دے کر اپنے آقا زاد المہدی سے ابو عبداللہ کی چغلی کھائی۔ ربیع نے المہدی سے کہا: اے امیر المومنین، ابو عبداللہ کا بیٹا محمد مرتد ہو گیا ہے۔ پھر ایسی ایسی باتیں کی جن سے ظاہر ہے المہدی بھڑک اٹھا۔ کوئی سچی بات بھی کہے تو یہ آدمزاد اسی طرح سے بھڑک اٹھتے ہیں۔
المہدی بھی آدمی تھا، سو اس نے الزام لگائے جانے کا پورا اثر لیا۔ ایک دن جب ابو عبداللہ دربار میں نہ تھا تو اس کے بیٹے محمد کو دربار میں اس کی جگہ ربیع نے بٹھوا دیا۔ وہ بہرحال با اثر شخص تھا۔ عموماً وزیر ابو عبداللہ دربار میں دیر سے آتا تھا، سو اسے المہدی نے طلب کیا۔ جب ابو عبداللہ آ گیا تو المہدی محمد سے مخاطب ہوا، کوئی صورت، کوئی آیت سناؤ۔ محمد غالباً گھبراہٹ میں فوری طور پر کوئی آیت نہ پڑھ سکا۔ اس پر المہدی نے ابو عبداللہ سے کہا تھا، تم تو کہتے تھے میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، 2 برس ہو گئے یہ مجھ سے الگ ہے۔ وزیر ابو عبداللہ نے اپنی صفائی پیش کی، امیر المومنین شاید یہ بھول گیا ہے، اقتدار کی دھوپ چھاؤں میں کوئی خونی منظر بھی ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک منظر یہ تھا۔ المہدی نے ابو عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دے۔ ابو عبداللہ حکم کی تعمیل کے لیے اٹھا، اس کا سر پر غرور چکرا گیا اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ آدمزاد حکمرانوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے تھے، ممکن ہی نہ تھا کہ وہ جو کہہ دے اس پر عمل نہ ہو۔ کسی حد تک دوسرے زمانوں میں بھی یہی ہوا ہے۔ ایک حکمران کے حکم پر وزیر کے بیٹے کا سر کاٹ دیا گیا۔ سر کاٹنے والا کوئی اور درباری تھا۔ بیٹے کی جان گئی سو گئی، اب تو عبداللہ کو اپنی جان کی فکر ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے المہدی کے رویے میں اپنے لیے نفرت محسوس کر لی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ نفرت بڑھتی گئی۔ دیوان انشا یعنی خط و کتابت کا محکمہ بھی ابو عبداللہ کے پاس تھا۔ یہ محکمہ اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ خلیفہ کے احکام اسی کے ذریعے بھیجے جاتے تھے۔ سب سے پہلے ابو عبداللہ سے یہی محکمہ واپس لیا گیا، اسے معزول کر کے ربیع کو مقرر کر دیا گیا۔ اقتدار کے ایوانوں میں یہ اکھاڑ پچاڑ تو ہر زمانے میں ہوتی آئی ہے، سہاگن وہی جو پیامن بائے والی بات تھی۔ آدمزاد اگر محبت کرتے ہیں تو نفرت میں بھی ان کا جواب نہیں کوئی، کسی پر مہربان ہو تو سب کچھ سے سونپ دے، نفرت پر اتر آئے تو جان لے لے۔ یہ باتیں میں اسی لیے نہیں کہہ رہی کہ جن زادی ہوں، اپنے گریبان میں نہیں جانگتی۔ گریبان گیر ربیع ہو کہ خلیفہ وقت ہو، غرور کا سر نیچا ضرور ہوتا ہے۔ سو ابو عبداللہ نے اس کا نتیجہ بھگتا۔ اگر وہ ربیع کے ساتھ شرافت سے پیش آتا تو اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یعقوب کی عزت المہدی کی نظروں میں بڑھتی گئی، اس کی توقیر اتنی بڑھی کہ تمام ممالک مروسہ میں اسی کے مقرر کیے ہوئے امین نظر آتے تھے۔ المہدی جو حکم صادر کرتا اس کا نفاذ بغیر دستخط یعقوب نہ ہوتا، تمام احکام وزیر یعقوبی کے امینوں کے ہاتھوں انجام پاتے۔ خلیفہ کے بعد اب یعقوبی کا درجہ تھا۔ وقت بھی کتنا ستم ظریف ہے، یہی یعقوب اپنے غلط عقائد کی بنا پر کبھی قید تھا اور اب ساری سلطنت جیسے اسی کی تھی، جو چاہتا کرتا، مگر خلیفہ کا دم بڑھتا تھا، اس کا انجام آگے آئے گا۔ خلیفہ المنصور نے اسے بلا وجہ قید میں نہیں ڈالا تھا۔ میں انسانی قالب میں رہوں یا نہ رہوں، کیسر خلافت میری آمد و رفت رہتی تھی۔ اس پر ایک دن عارج نے مجھ سے سوال کیا تھا، اے دینار، تو ان دنوں کچھ زیادہ ہی کیسر خلافت میں آنے جانے لگی ہے، کیوں؟ پہلے تو یہ بتا اے عارج، تجھے مجھ پر بھروسہ ہے کہ نہیں؟ تو نے یہ بات کیا کر دی؟ میرا کہنا تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمزاد حکمرانی کرے، ہمیں کیا، ہم تو یہاں غریب آدمزادوں کی مدد کرنے آئے ہیں۔ تو کر ہی رہے ہیں مدد، لیکن انہی مجبوروں اور لاچاروں کی قسمت حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو نے کبھی سوچا ہے عارج کہ ان آدمزادوں کے منہ سے نوالہ کس نے چھینا ہے، جنہیں ہم مدد کا مستحق کہتے ہیں؟ کیسے خلافت میں وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جن کا اثر امیر غریب سب پر پڑتا ہے۔ تو پھر تو مجھے غافل رہنے کی تلقین کیوں کر رہا ہے؟ تو خواہ خواہ بھڑک رہی ہے دینار، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بس رہنے دے، میں تجھے خوب سمجھتی ہوں۔ حد ہو گئی ہے دینار، کہیں کیسے خلافت میں کسی آدمزاد سے تیرا جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ یہی ہے نا اصل بات؟ تو مجھ پر شک کرتا ہے کہ میرے تعلقات آدمزادوں سے ہیں؟ اگر شک کرتا تو تجھ پر تیرے ساتھ لگا ہوا یہاں بغداد نہ آتا دینار۔ بات پہ بات کیوں جھگڑنے لگتی ہے مجھ سے؟ مزہ آتا ہے تجھ سے لڑنے میں؟ تو اپنے مزے کی خاطر مجھے بے مزہ کر دیتی ہے۔ اس روز جمعہ تھا، مکتب کی چھٹی تھی۔ عارج کو ساتھ لے کر میں بغداد کی سیر کو نکلی تھی۔ ہم دونوں انسانی قالبوں میں تھے۔ میں نے حسب معمول چادر اوڑھ رکھی تھی۔ شہر کے لوگ ہمیں جاننے پہچاننے لگے تھے۔ وہ جا رہے ہیں محترم طبیب اور طبیبہ، کوئی اشارہ کرتے ہوئے کہتا۔ یہ لوگ دعا کے دام نہ ہونے کے برابر لیتے ہیں، بھلا ایک حبہ کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ اللہ انہیں اس کا اجر دے گا۔ غریبوں پر یہ دونوں ہی بہت مہربان ہیں۔
لوگوں کے مختلف تبصرے اپنے بارے میں سن کر مجھے سچ ہے کہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ چل اے عارج، ادھر بازار کی طرف چلتے ہیں، وہاں ایک سرائے میں کوئی نیا قصہ گو آیا ہے۔ تجھے کیسے معلوم ہوا اے دینار؟ عارج نے پوچھا۔ میں نے چیر کر کہا تھا، خود قصہ گو نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ میں آ گیا ہوں بغداد، اب تم بھی چلی آؤ۔ لا حول ولا، پھر مجھ سے جگڑنے لگی تو یہ تو خیال کر کہ ہم انسانی قالب میں ہیں، عارج کہنے لگا، اور یہ شہر ہے، ہمارے ارد گرد آدمزاد گزر رہے ہیں، کیا سوچیں گے یہ؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ سب کچھ میں ہی خیال کیا جاؤں؟ میں منہ بنا کر بولی۔ تو کچھ نہ سمجھ، مجھ سے کیا چاہتی ہے بول تو صحیح کبھی ہے دینار۔ کچھ نہیں، میں نے عارج سے بحث نہ کی، اور ٹھیک کہہ رہا تھا، آدمزاد ہماری طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ شام کے وقت بغداد کی اس مرکزی بازار میں یوں بھی بڑی بھیڑ رہتی تھی۔ میں اس بھیڑ سے بچتی بچاتی بازار کی مطلوبہ سرائے میں پہنچ گئی۔ بغداد والوں کو قصے سننے اور سنانے کا بہت شوق تھا۔ سرائے والے گروہ سے دام خرچ کر کر اچھے سے اچھے قصہ گو کو بلاتے کہ مسافر انہی کی سرائے میں آئے۔ خود قصہ کہنے والے بھی بغداد کا رخ کرتے۔ عارج کو ساتھ لیے میں جب اس سرائے میں داخل ہوئی تو ہمیں سرائے کا مالک کشا اپنے دلان میں لے آیا۔ اے طبیب سالم، خادم اس عزت افزائی پر تہ دل سے آپ کا ممنون ہے کہ یہاں آپ نے قدم رنجا فرمایا۔ وہ عارج سے مخاطب تھا۔ شکریہ، دراصل ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی سرائے میں کوئی قصہ گو۔ جی ہاں، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، سرائے کا مالک بول اٹھا۔ کیا اس قصہ گو سے ہم مل سکتے ہیں؟ میں دھیمی آواز میں بولی، اسی کے ساتھ سر پر چادر درست کی جو پھسل رہی تھی۔ کیوں نہیں محترمہ، اگر حکم ہو تو ابھی۔ اس بار میں نے سرائے کے مالک کی بات کاٹ دی۔ ہم نے ابھی آپ کو کوئی حکم تو نہیں دیا، آپ کا ہر لفظ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، سرائے کا مالک بولا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اپنی بات پوری کریں، میں نے جان چھڑانی چاہی۔ قصہ گو بعد نماز عشاء قصہ کہتا ہے، مگر منتصر یہ کہ سرائے کے مالک نے ہمارے لیے اپنے مکان پر قصہ سنانے کا بندوبست کر دیا۔ اس رات سے قبل میں نے عالم سوما سے چھٹی بھی لے لی تھی۔ جمعے کے روز میں سیر سپاٹے کے لیے پہلے ہی سوچ چکی تھی۔ قصہ گو کو ہماری اہمیت کا اندازہ تھا، وہ اسی سبب بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خواص باختگی کے آثار تھے۔ اے قصہ گو، تو اس طرح سے گھبرا رہا ہے تو قصہ نہ کہہ سکے گا، میں نے اسے مخاطب کیا۔ یہ میرا مخصوص لہجہ تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ جھجکے نہیں۔ عارج نے بھی شمعدان قصہ گو کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ دیر نہ کریں، ہمیں جانا بھی ہے۔ اگر حضور کو جانا ہی تھا تو آنا نہ تھا؟ قصہ گو ادب سے بولا تھا۔ قصہ کہنا ہی میرا فن ہے، خلوت ہو کے جلوت۔ معلوم ہے تو آگے کہہ، رات بر بھی گزر سکتی ہے۔ اس نے دیکھا قصہ گوئیوں کی طرح سے نخرہ کیا تھا۔ تمہید نہ باندھ، بلکہ قصہ سنا، میں بولی۔ تیرا قصہ دلچسپ ہوا تو ہم خود ہی نہ اٹھ سکیں گے۔ قصہ گو کے لیے یہ گویا انتباہ تھا، تانا تھا۔ کہنے لگا، کہاں کا قصہ بیان کروں؟ اسی سرزمین عرب کا کوئی قصہ سنا، میں نے فرمائش کی۔ اس نے ہنکارا بڑھا۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے ٹوک دیا تھا۔ تمہید نہیں، قصہ۔ پھر اس نے وہ سامان باندھا کہ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ یونان سے قصے کا آغاز ہوا جو کبھی علم و فضل کا مرکز تھا۔ میں بڑے غور سے سننے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ ایپیسوڈ نمبر 8 میں سن سکتے ہیں۔ جب آپ 8 سن لیں گے اس کے بعد آپ 9 کو سن لیجئے گا، پھر 10 کو سن لیجئے گا، پھر انشاءاللہ میں 11واں ایپیسوڈ شامل کروں گی کل۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔